اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والآئمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارض روحی وارواحنا لهم فداء اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل کل یعمل علی شاکرتہ صلوات پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خداوند منان کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خدا ایک دن اور زندگی کا نصیب فرمایا کہ جس کے اندر ہم اہل بیت کی تعلیمات کو بیان کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ ایک انتہائی اہم موضوع کہ جو انسان کی زندگی میں سب سے اہم ہے وہ ہے انسان کا عقیدہ۔ انسان کے عقیدے کی اہمیت اس کی اپنی فردی زندگی کے اندر اور اس کی معاشرتی، اجتماعی، سیاسی زندگی کے اندر کیا ہے۔ معمولاً اگر دیکھا جائے تو یہ تصور موجود ہے کہ انسان کے عمل پر نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھتا نظر آتا ہے، اگر کوئی خدا کی راہ میں انفاق کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیک آدمی تو ہے ہی لیکن بہترین بھی ہے۔ لیکن جب ہم قرآن اور روایات کا جا کے مطالعہ کرتے ہیں تو عمل کے ساتھ جو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل چیز قرار دی گئی ہے وہ انسان کا عقیدہ ہے۔ عمل عقیدے کا نتیجہ ہے۔ اگر انسان کے پاس عقیدہ نہ ہو تو انسان عمل ہی نہیں کر سکتا۔ اب اپنی زندگیوں میں دیکھ لیں، ہر انسان جو بھی فعل انجام دے رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ یہ جو مغربی ثقافت ہے اس کو مد نظر رکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک کلچر نظر آئے گا کہ جس کو اولڈ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں تو مغربی ثقافت کے اندر بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کر بھیج دیا جاتا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کرتے، کیوں اپنے ماں باپ کو آپ نے اولڈ ہاؤس میں بھیج دیا ہے، تو جواب معمولاً ان کا یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ہمیں آزاد خلق دیا ہے۔ اگر وہ خدا کے قائل ہوں، اگر نہ ہوں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انسان کا بنیادی ترین حق یہ ہے کہ آزاد ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے بوڑھے ماں باپ اگر ان کی خدمت کرنی ہو تو بعض موارد میں انسان کو بعض چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، بعض چیزوں میں قربانی دینی پڑتی ہے، بعض وقت جو ہے اپنا زندگی سے بچا کر والدین کی تیمارداری کے اندر، ان کا خیال رکھنے کے اندر خرچ کیا جاتا ہے۔
تو اب اس کا کیا نظریہ ہے؟ اس کلچر کے پیچھے کون سا عقیدہ کار فرما ہے؟ انسان کی آزادی مطلق، انسان آزاد۔ میں کیوں دوسرے کی خاطر اپنی آزادی کو محدود کروں؟ یہ عقیدہ اب نتیجہ یہ دے رہا ہے کہ اپنے والدین کے جنہوں نے اس کو پال کر اس مقام تک پہنچایا ہے، ان کی تیمارداری، ان کا خیال رکھنا بھی اس کو محدودیت نظر آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب عقیدہ ایسا ہے تو نتیجہ بھی یہی آئے گا۔ ایک اور مثال دیتا چلوں، آپ کو اب معاشرے کے اندر خواتین نظر آتی ہیں جو حجاب کرتی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے حجاب نہیں کر رہا، یہ خاتون نہیں کر رہی، لیکن ایک مرتبہ ہمیں نظر آتا ہے کہ نہیں، اس کی نفسیاتی خواہشات نہیں ہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی عقیدہ کار فرما۔ جب اسے پوچھا جائے کہ تم حجاب کیوں نہیں کرتی، تو جواب یہ دیتی ہیں کہ حجاب محدودیت کا نام ہے۔ حجاب میری ایکٹیویٹیز محدود کر دیتا ہے، مجھے محدود کر دیتا ہے، اور حالانکہ ہر انسان کا بنیادی ترین عقیدہ یہ ہے کہ وہ آزاد رہے۔ اب جو حقوق بشر کے نام سے جو ایک ایگریمنٹ لکھا گیا ہے اور اس کے مطابق پوری دنیا کو چلایا جا رہا ہے، اس کے اندر آزادی کو سب سے بنیادی ترین حق قرار دیا گیا ہے۔ زندہ رہنے کے بعد سب سے پہلا حق انہوں نے حیات، زندگی قرار دیا ہے، پھر آزادی۔ اگر کسی انسان کے اندر انحراف آ گیا، گمراہی اس کے اندر آ گئی، ہدایت سے ہٹ گیا نفسانی خواہشات کی وجہ سے، مثلا ایک جوان جو ہے وہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے اس وجہ سے چونکہ اس کے اندر اس کو لذت مل رہی ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک انسان گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے عقیدے کے تحت کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بس کوئی بھی چیز جس کو شریعت برا کہتی ہے، جو خدا کو نہیں مانتا اس کے نزدیک وہ جائز ہے۔ خدا نے کہا کہ نامحرم کو مت دیکھو، نامحرم کے ساتھ رابطہ نہ رکھو۔ ایک مرتبہ جوان ایک اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اور کوئی وجوہات ہوتی ہیں، یہ رابطہ برقرار کرتا ہے، لیکن ایک مرتبہ ہے وہ کہتا ہے میں دین کو مانتا ہی نہیں، میں خدا کو نہیں مانتا۔ تو جب آپ اصلاح کی بات کریں گے، جب آپ اس کو صحیح راستے پر لانا چاہیں گے، تو دونوں کے ساتھ گفتگو کا انداز فرق کرے گا۔ جو نفسیاتی خواہشات کی وجہ سے فعل کو انجام دے رہا ہے اس کو ایک طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، اور جو عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ فعل انجام دے رہا ہے اس کے عقیدے کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال نتیجہ میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری زندگی آپ کے عقیدے کی مرہون منت ہے۔ جیسا عقیدہ ہوگا ویسا عمل آتا۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے بھی یہ آیت بھی تلاوت فرمائی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 84 ہے میرے خیال میں، ارشاد ہو رہا ہے کہ کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک جو اس نے اپنی شخصیت بنائی ہے اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاکلتہ کسی نے طبیعت مانا کیا ہے، اور روایت میں نیت کے ساتھ بھی تفسیر ہوئی ہے، تو نیت کا تعلق انسان کے عقیدے سے۔
یعنی انسان کی جیسی شخصیت بنے گی، جیسی طبیعت بنے گی، انسان ویسا ہی عمل کرے گا۔ اگر آپ آج کی جدید سائنس کا سہارا بھی لیں تو آپ کو شواہد مل جائیں گے اس کے کہ انسان کی شخصیت بنانے میں سب سے اہم کردار عقیدے کا ہوتا ہے، اس کے نظریات کا ہوتا ہے۔ یہ انسان کی ذات کو تشکیل دینے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ عقیدے کی اہمیت کے اندر ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ عقیدہ انسان کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام جنگ جمل میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ جنگ کے دوران ایک عام انسان جس کو بادیہ نشین کہتے ہیں، یعنی ایک بدو انسان جو جنگ میں شریک تھا، امام کی رکاب میں جنگ لڑ رہا تھا، امام کو آ کر کہتا ہے کہ آپ خدا کو ایک مانتے ہو، میرے لیے بیان کرو۔ اب آپ دیکھیں، جنگ کا میدان ہو، دشمن جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو، لڑ رہا ہو، وہاں پر اس قسم کا سوال کر دیا جائے تو آپ کے تاثرات کیا ہوں گے؟ تو وہاں جو باقی امام کے افراد موجود تھے، صحابی تھے جو رکاب میں ان کے جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے بھی یہی تاثر دکھایا کہ یہ کون سا ٹائم، سوال کرنا ٹھیک ہے، جنگ ختم ہونے دو، امام واپس جب کوفہ میں چلے جائیں تو وہاں جا کے سوال کر لینا۔ امیر علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، دعوہ، چھوڑو اس کو، فَإِنَّ الَّذِي يُرِيدُهُ الْأَعْرَابِيُّ هُوَ الَّذِي نُرِيدُهُ مِنَ الْقَوْمِ۔ یہ بدو انسان، بادیہ نشین انسان جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اسی چیز کا تو ہم اسی مد مقابل سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ جنگ کس کے اوپر ہو رہی ہے؟ نفسیاتی خواہشات تھوڑی ہے، جاہ و مقام تھوڑا ہے، حکومت کا لالچ تھوڑا ہے، عقیدے کی جنگ ہے۔ اس نے وہ سوال کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے یہاں اتنی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کی اور جواب دیا کہ آج کے بڑے بڑے فلاسفر اس کی وضاحت کرتے نظر آتے ہیں کہ چونکہ وہ بحث تھوڑی فلسفیانہ ہے، مجھے یہاں پر بیان نہیں کرنا۔ آج یہ کرنا تھا کہ آپ دیکھیں کہ عقیدے کی انسان کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کہ امام جو ہیں وہ جنگ کی حالت میں بھی اگر کوئی سوال عقیدے کا کرتا ہے تو امام اس کو جواب دینا بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ امام جانتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کے عقیدے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر یہ توحید کے بارے میں سوال رکھتا ہے تو اس کو جواب دینا ضروری ہے، تاکہ توحید پر اگر ایمان پختہ ہوا تو اس کا عمل بھی توحیدی بنے گا۔ اگر وہ مشکوک ہوا تو ظاہر سی بات ہے پھر اس خلوص کے ساتھ وہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ امام کی ایک اور حدیث ہے، عقیدے کی اہمیت یہاں سے بھی اور اجاگر ہوتی ہے۔ ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام، امام فرماتے ہیں کہ لا ينفع مع الشک والجحود عمل۔ انسان کے دل میں اگر شک ہو، انسان کے دل میں اگر انکار موجود ہو تو اس کا عمل اس کو نتیجہ اور فائدہ نہیں دے سکتا۔ عمل اس وقت فائدہ دے گا جب انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، شک نہ ہو، یقین ہو۔
انکار نہ ہو، اثبات ہو، تب انسان کا عمل اس کو فائدہ پہنچائے گا۔ اور آج آپ کی سائنس کے اندر بھی ماہر نفسیات کیا کرتے ہیں؟ جب کاؤنسلنگ کرتے ہیں کسی کی، تو جو عمل انجام وہ دے رہا ہوتا ہے اس کے پس پردہ موجود نظریات کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ مشکل کہاں ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کے اندر سب سے زیادہ آیات عقیدے پر تاکید کر رہی ہیں، ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے۔ کہیں پر توحید پر ایمان، کہیں نبوت پر ایمان، کہیں معاد پر ایمان، کہیں امامت کے اوپر ایمان، مختلف عقیدوں پر گفتگو تفصیل سے کی ہے اور ہر جگہ ایمان کی بات کی ہے، کیونکہ عقیدہ اس وقت عقیدہ کہلاتا ہے جب اس کے اندر ایمان اور یقین ہو۔ انسان کو اگر آج باہر اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی معتبر ترین شخصیت آئی ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے جائیں، اگر آپ کے دل میں شک ہوگا آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں۔ کب آپ حرکت کرتے ہیں، کب آپ عمل کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس بات کے اوپر ایمان ہوگا تب آپ عمل کرتے ہیں، اگر شک ہو نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے دین کے اندر ایمان کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ اپنے اندر ایمان پیدا کرے، کیونکہ جب تک ایمان نہیں آتا انسان خلوص سے اور محنت سے کام نہیں کرتا۔ جب انسان کے عقیدے کی یہ صورتحال ہے اور مقابل میں لوگوں نے جب دیکھا کہ ایک انسان، مثلا ابھی آپ دیکھیں کہ پہلے جو جنگیں ہوا کرتی تھی وہ اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ جنگ سخت ہے، ہارڈ وار ہے، اسلحے کی جنگ ہے، تلوار کی جنگ ہے، مد مقابل آ کر جنگ کرنی ہے۔ اگر کسی قوم کو شکست دینی ہوتی ہے تو جنگ کرتے تھے، قوم کو تسخیر کرتے تھے، قوم کو شکست دینے کے بعد پھر اس کی تہذیب بھی ختم کر دیتے تھے، ان کے اندر جو مختلف رسومات پائی جاتی تھی وہ ختم خود بخود ہو جاتی تھی۔ اسی طریقے سے اسلام کے اوپر بھی انہوں نے مختلف حملے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ انسان کے اندر موجود ایمان کو ختم کر دو، یہ جس دین کا پیروکار ہے اس کے فائدے کا نہیں رہے گا، یعنی کام کا نہیں رہے گا، ہماری طرف آئے یا نہ آئے یہ اپنے دین اور مذہب کا نہیں رہے گا۔ لہذا انہوں نے مکمل طور پر محنت کی اور اس ایمان کی صفت کو ختم کیا۔ ویسٹ اس وقت مکمل طور پر ایمان کو خیر بات کہہ چکا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈاگماٹزم، یعنی یقین۔ آپ کو اگر کسی چیز پر یقین ہو اور یقین سے آپ بات کر رہے ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاگماٹزم۔ آپ اگر مغرب کے اس کلچر کو جا کر دیکھیں، جو باہر گئے ہیں ان کو معلوم ہوگا، ورنہ آپ کبھی ان سے پوچھیں، اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے یقین ہے اپنی اس بات پر، یعنی عقیدے کی بات کر رہا ہوں، نارمل بات نہیں کر رہا، کہ مجھے یقین ہے کہ خدا ہے، مجھے یقین ہے کہ اس طریقے سے ہے، یقین کی اگر بات
درمیان میں آ جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بیکورڈ انسان ہے کہ جو ابھی تک یقین پر باقی ہے۔ اگر ماڈرن بننا ہے یقین کی بات مت کرو۔ ڈاگماٹزم کی جو ٹرم ہے اس وقت علمی دنیا میں ایک گالی کے طور پر دی جاتی ہے، شمار کیا جاتا ہے اس کو۔ اگر کسی کی علمی طور پر توہین کرنی ہو اس معاشرے میں، کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاگماٹسٹ ہے، یقین پر چل رہا ہے، اس کو یقین ہے۔ لہذا آپ اپنے معاشرے میں بھی کبھی نظر دوڑا کے دیکھیں، آپ کو یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے پڑھانے والے ایسے افراد کئی ملیں گے کہ جو یقین پر بیس رکھتی ہوئی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یقین ہے آپ کو، یقین تو انسان کبھی حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ آپ فقط یہ کہیں کہ آپ کو یہ پتا، آپ کی نسبت یہ ٹھیک ہے، میری نسبت یہ ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنے حساب سے سچائی کی تلاش میں ہے، اور سچائی کی حقیقت وہی ہے کہ جو انسان پا لیتا۔ یقین کو سرے سے ختم کر دیا، اور پھر اسی بیس کے اوپر انہوں نے اپنے تمام ایجوکیشنل سسٹم کو کھڑا کیا۔ چاہے آپ اپنے ہیومن سائنسز لے لیں، چاہے آپ نیچرل سائنسز، کوشش وہ کرتے ہیں کہ اسی پر بیس رکھ دیا جائے کہ اسٹوڈنٹ کو یہ بار بار تلقین کی جائے کہ یقین تک پہنچنا تمہارے لیے ممکن نہیں۔ ایک اور چیز جس کے اندر بہت زیادہ کام کیا گیا، چونکہ بہت زیادہ ایک اکیڈمک بحث ہو جائے گی اگر میں ان بحثوں میں جاؤں، کہ رینیسانس کے زمانے سے لے کر اب تک بشر نے جو مراحل طے کیے ہیں، اگر اس کو مد نظر رکھا جائے تو ایک اپروچ سب سے زیادہ جو رینیسانس کے زمانے سے اب تک رہی ہے وہ مٹیریلسٹک اپروچ ہے، مادیت پسندی۔ جو کچھ بھی ہے وہ یہی دنیا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ یہی انسان کی باڈی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی چیز کی حقیقت نہیں۔ پہلے یہ ماڈرنزم کے اندر آیا، اور آج جس فضا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا جاتا ہے، کہ اس نے حتیٰ ماڈرنزم کو بھی رد کرنا شروع کر دیا ہے کہ تمہارے اندر بھی ابھی ہمیں یقین کے کچھ اجزاء نظر آتے ہیں، ہلکا پھلکا تم بھی یقین پر ایمان رکھتے ہو کہ یقین تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پوسٹ ماڈرنزم نے آ کے یہ دعویٰ کیا یقین خرافات سے۔ آپ کی تمام یونیورسٹیوں کا سلیبس، آپ کے تمام اسکول کالج کا سلیبس انہی بنیادوں پر بنایا گیا۔ اور جوان آقا جوادی آملی حفظہ اللہ کا ایک جملہ ہے کہ ہمارا جوان یونیورسٹی کے اندر مسلح لے کر جاتا ہے، اور جب وہاں سے پڑھ کے فارغ ہو کر نکلتا ہے اس کے ہاتھ میں مسلح نہیں ہوتا۔ مسلح یعنی دین، والدین دین سکھا کر بھیجتے ہیں، اور یونیورسٹی کا ماحول، یونیورسٹی کی تعلیم اس کو بے دین بناتی ہے، اور بے دین ہو کر واپس پلٹتا ہے۔ مثالیں ہوں گی آپ کی زندگی میں بہت ساری۔ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے سامنے، آج کے زمانے میں بھی اور پہلے بھی تھا، لیکن آج شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔
علوم جتنے ترقی کر رہے ہیں، خصوصاً سائنس جتنا آگے قدم بڑھا رہی ہے، ترقی کر رہی ہے، خدا کے منکرین اسی سائنس کے ذریعے اتنا زیادہ ٹف ٹائم دین کو دے رہے ہیں۔ یہ باتیں میں شفافیت کے ساتھ اور بغیر پردے کے، بغیر گول مول کیے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ پتہ چلے کہ ہمارے سامنے چیلنجز کیا ہیں، پھر اس کے بعد بات ہوگی کہ اب ہم نے اس کے مقابل میں کرنا کیا ہے۔ چیلنجوں کا پتہ ہوگا تو راہ حل کو ڈھونڈا جائے گا۔ اب وہ زمانہ چلا گیا ہے سوشل میڈیا کے اس دور کے اندر کے چیلنجوں کو چھپایا جائے، جو اعتراضات، اشکالات، سوالات ہیں ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے اور بتایا نہ جائے اپنے جوانوں کو۔ آج زمانہ ہے انفارمیشن بمبارڈمنٹ کا۔ آپ چاہیں نہ چاہیں ہر قسم کی انفارمیشن ہر بندے تک پہنچنی ہی ہے، روکنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنے بچوں کو، والدین کو، اساتذہ کو، مؤثر افراد کو چیلنجوں کو بتا دیں، تاکہ پھر سر جوڑ کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ میں مختلف جگہوں پہ یہ بات کر چکا ہوں، یہاں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ مختلف علوم ہیں کہ جس کے اندر اگر جوان چلا گیا تو کبھی بھی دیندار واپس نہیں آئے گا۔ جو بھی نیورولوجی کے اندر پڑھائی کرنے گیا، اگر اس کا عقیدہ مضبوط نہ ہوا، اگر اس نے دین کے اندر گہری سوجھ بوجھ حاصل نہ کی ہو، تو یہ انسان اپنا دین لے کر واپس نہیں آ سکتا۔ کوگنیٹو سائنسز، اگر آپ کا بچہ جوان فزکس کے اندر ماہر بنا اور اس نے فزکس فقط نوکری کے لیے نہ پڑھی ہو بلکہ سوچتا بھی ہو ساتھ ساتھ، تو اس کے اندر زیادہ امکان ہوتا ہے کہ یہ بچہ، یہ جوان دیندار نہیں رہے گا، کیونکہ فزکس بعض اپنے پرنسپل رکھتی ہے اور ملحد ان پرنسپلز کے ذریعے خدا کے انکار کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے بچوں کو جو انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، اس کے اندر پڑھائے جانے والے ناول ابتدا سے لے کر انتہا تک ضد دین ہے، اینٹی ریلیجن ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ انگلش لٹریچر میں اس نے ماسٹر کیا ہو اور دین میں مشکوک نہ ہوا ہو، اچھی حالت میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر وہ تھوڑا بہت دیندار رہنا چاہتا ہے تو دین میں مشکوک نہ ہوا ہو، شاید ہی کوئی مورد آپ کو نظر آئے۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ کے معاشرے میں انگلش لٹریچر پڑھایا جاتا ہے، پڑھتے ہیں جوان، لیکچرار لگتے ہیں اس کے اندر۔ انگلش لٹریچر کے اندر جو ناول انتخاب کیے جاتے ہیں وہ سب کے سب ملحد، نیہلزم کے تفکرات پر مشتمل ناولز ہیں کہ جو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا کوئی ہدف نہیں، اور کسی کو حق بھی نہیں بنتا کہ تمہاری زندگی کا ہدف متعین کرے۔ اور آپ کا قرآن، آپ کی روایات جگہ جگہ پر یہ پکار رہی ہے کہ تمہاری زندگی کا ہدف ہے کیا ہے؟ قرب الہی۔
تیرا خالق اللہ ہے اور تیری زندگی کا ہدف اس کا قرب حاصل کرنا. اور آپ کی یونیورسٹی کا نصاب یہ کہتا ہے کہ تیری زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے، پہلے سے نہیں بنا، تو بنا اپنا ہدف، جیسا بھی بنے خود بنا. اور اس نصاب کے اندر اس کو واضح طور پر اس کے اساتذہ اور یہ جو لٹریچر لکھنے والے مفکرین ہیں اپنی دوسری کتابوں کے اندر واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ دین انسان کی تخلیق ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ آپ کا بچہ یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا، ہیومن سائنسز، سوشیالوجی، سائیکالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، سب کے سب اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ نے جس انسان کے لیے معاشرہ تشکیل دینا ہے، جس انسان کے لیے آپ نے ماہر نفسیات بننا ہے، جس انسان کے لیے آپ ایک اقتصادی سسٹم بنانا چاہتے ہیں، جس انسان کے لیے آپ حکمرانی کا ایک رول ماڈل یا نظریہ دینا چاہتے ہیں، اس انسان کی حقیقت یہی بدن ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سے ہٹ کے کوئی حقیقت نہیں. انسان اسی بدن میں خلاصہ ہوتا ہے. یہ پوری ہیومن سائنسز کے اندر تلقین کی جاتی ہے اس اسٹوڈنٹ کو کہ جو ان شعبہ جات میں پڑھ رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا دین کہتا ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے. بدن خدا نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے اس روح کے لیے بنایا ہے. لیکن آپ کی ہیومن سائنسز کہتی ہیں کہ انسان خلاصہ ہی اسی کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح نیورولوجی کے اندر چلے جائیں کہ میں ساری مثالیں نہیں دیتا، وقت کافی ہوتا جا رہا ہے. میں چیلنجوں سے ہٹ کر اس کے رائے حل کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے. آپ نے ایک بچے کو مسجد میں قرآن پڑھایا، مذہب تشیع کے بنیادی جو عقائد تھے وہ سکھائے، اس کو دیندار بنایا. اب وہ بچہ یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہے اور یہ چیلنجز اس کے سامنے ہیں. جو بچہ یہ ذہنیت رکھتا ہے کہ ڈگری حاصل کرنی ہے اور نوکری کرنی ہے، شاید اس کے لیے اتنا مشکل نہ ہو. وہ جوان کے جو ٹیکنالوجی کی طرف چلے جاتے ہیں، کامرس کی طرف چلے جاتے ہیں اور دوسری علوم کی طرف چلے جاتے ہیں، شاید ان کے لیے مشکل نہ ہو. مشکل ان کے لیے ہے کہ جو ہیومن سائنسز کا انتخاب کرتے ہیں یا نیچرل سائنسز اور نیورولوجی اور اس قسم کی چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں. اور وہ کیا کیا جائے؟ یونیورسٹی میں بھیجنا چھوڑ دیں، کالج میں بھیجنا چھوڑ دیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا. دنیا کا نظام ہے، مجبور ہیں کہ یہ کام کریں. ایجوکیشنل سسٹم الگ سے ہونا چاہیے، نہیں ہے. بنے گا تو کیسے اجرا ہوگا یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن ابھی کیا کریں کہ ہمارے بچے ابھی جا رہے ہیں، روک نہیں سکتے. دنیا کے اندر رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے. بالآخر کیا راہ حل پیش کریں اس کا؟ تو اس کا ایک ہی راہ حل ہے کہ دین کے اندر گہری سوجھ بوجھ حاصل کریں. اپنے بچے کو دین صحیح معنی میں سکھائیں. جیسے آپ اپنے بچوں کے لیے ٹیوشنز کے لیے بات نکلوا سکتے ہیں، مختلف سکولز، کالج، یونیورسٹیز کے اندر بھیجنے کے لیے ٹائم نکلوا سکتے ہیں. زندگی کے دوسرے شعبہ جات میں مہارت سکھانے کے لیے ان سے ٹائم نکلوا سکتے ہیں. اسی طریقے سے
اپنی اس نارمل لائف کے اندر ایک ٹائم مختص کرنا ہوگا جس کے اندر یہ جوان دین کو اچھے انداز میں سیکھ سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مدرسے چلا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی نارمل لائف جو وہ چھوڑ کر فقط جو ہے جس طرح مدرسے کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں اس طریقے سے کرے، نہ اپنی نارمل لائف میں مصروف رہے، لیکن ٹائم مینجمنٹ اس طریقے سے کرنا ہوگا۔ اگر آپ دیندار رہنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو دیندار رکھنا چاہتے ہیں، تو ٹائم مینجمنٹ کے اندر آپ کو دین حتماً شامل کرنا ہوگا۔ ابھی تو پارٹ ٹائم ہے، اگر بچے کو چھٹیاں ہیں تو جائے تھوڑا دین کے بارے میں سیکھ لیں، اگر مصروف ہے کالج یونیورسٹی وغیرہ کے اندر تو کسی کو خیال نہیں آتا چونکہ بچہ مصروف ہے، دین بعد میں دیکھ لی جائے۔ لیکن دیندار لوگوں کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ آج کا زمانہ جتنا شدید ہو چکا ہے، یاد رکھیں، آج کے بعد میری بات بھی یاد رکھیے گا، آئندہ چند سال یہ چیلنجز بہت شدید ہونے والے ہیں، چونکہ دنیا کی بڑھتی ہوئی رفتار کے ساتھ اگر آپ ساتھ لگائیں، پاکستان نے جو موڑ پکڑا ہے ابھی، بہت سارے چیلنجز اس وقت ابھر کے سامنے آنے والے ہیں مختلف میدانوں کے اندر، بعضوں کا میں نے نام دیا ہے آپ کے سامنے۔ اس وقت ابھی بھی پانی سر سے گزر چکا ہے، لیکن اس وقت بہت زیادہ گزر چکا ہو۔ میں چند سالوں سے مؤثر افراد سے کہتا آ رہا ہوں کہ کچھ کریں، اپنے بچوں کے لیے ایسا سوچیں کہ دین میں سوچ جا سکتا ہے، اپنے بچوں کو یہ تلقین کریں، اور جوان جو بیٹھے ہیں یہاں پر اور جو یہ بات سنیں گے وہ ذہن نشین کر لیں کہ دین کے پاس ہر قسم کا سوال جو کیا جائے اس کا جواب موجود ہے، فقط ایک ماہر کی تلاش ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کے چیلنج جب درپیش ہوتے ہیں تو ایک جوان آ کر کسی نہ کسی سے آ کے وہ جواب اس سوالوں کا لینا چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے ایک سے پوچھا جواب نہیں ملا، دوسرے سے پوچھا جواب نہیں ملا، تیسرے سے پوچھا جواب نہیں ملا، تو اس کی پھر ذہنیت یہ بن جاتی ہے کہ دین کے پاس جواب نہیں، تو وہ دین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ دین کے پاس جواب ہیں، فقط اس کے ماہر کی تلاش کریں، اس کے اندر برت صرف کرنا ہے۔ اور ایسے جیسے آپ مثلا محرم نزدیک ہے، آپ مجالس کا اہتمام کرتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی کے اندر اس مسجد کی جہاں بھی ایک معمول بنا لیں کہ ایک سیشن آج کے زمانے کے چیلنجوں کے جواب کے بارے میں مختلف شعبہ جات کے اندر ماہرین کو بلائیں، دعوت دیں، ان چیلنجوں کو پیش کر کے اس کا جواب فراہم کریں، جوان سنیں، نوٹ کریں، سوال اٹھتے ہیں ذہن میں، جواب پھر طلب کریں۔ یہ اس طریقے کا عمل اگر بار بار انجام دیا جانے لگا تو ایک حد تک ہم اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو مشکوک دین میں ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، ملحد ہونے سے بھی بچا سکتے ہیں، اور دین اسلام کے اوپر پابرجا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مختلف اس کے اندر آج کل تو سوشل میڈیا موجود ہے اور مختلف ادارے متوجہ ہو کر ایسا کام بھی کر رہے ہیں، آن لائن دین جو ہے وہ پڑھانے کا سلسلہ شروع ہے۔ ابھی الحمدللہ بعض دوستوں کی کاوشوں سے مدرسے کی جو تخصصی ترین پیسے جس میں اسپیشلائزیشن کرائی جاتی ہے، مختلف دروس جو پائے جاتے ہیں، ان کو بھی آن لائن کر دیا گیا ہے، ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور اگر کوئی آن لائن پڑھنا چاہے اس کے لیے بھی امکانات موجود ہیں۔ اور
بعض پلیٹ فارم کے اوپر فری پڑھایا جا رہا ہے اور بعض پلیٹ فارم پہ فیس اگر ہے تو وہ اتنی کم ہے کہ ہر انسان اس کو افورڈ کر سکتا ہے. اور مزید بھی پلاننگ جاری ہے. انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے کے اندر دین کے حوالے سے آن لائن بہترین کورسز کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور یہی درد لے کر آگے بڑھ رہے ہیں مختلف ادارے کہ یہ جو چیلنج درپیش ہے ہمیں آج کے دور میں، ہمارے جوان کو، ہمارے پروفیسرز کو، ہمارے اساتذہ کو، وہ اپنی اس مصروف زندگی میں ڈسٹرب نہ ہوں، ریکارڈنگ سے استفادہ کریں، آن لائن سے استفادہ کریں، اپنے دین کے بارے میں اچھی سوچ بوجھ حاصل کر کے خود بھی مطمئن ہو اور دوسروں کو بھی مطمئن کریں. مختلف کورس ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. بعض کورسز جو ہیں وہ اردو ترجمہ ہو گئے ہیں، ان کو ریکارڈنگ بھی کر دیا گیا ہے، ریکارڈ کر دیا گیا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کچھ عرصے کے اندر آپ سب جو ہیں اس کو انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے اور کوشش کریں کہ اس کو حاصل کریں. فری ہے سب کچھ. سب انسان جتنے بھی یہ پلیٹ فارم کام کر رہے ہیں فقط ایک ڈر لے کر جا رہے ہیں کہ ہم ملت تشیع کے ہر جوان کو ان بحرانوں سے، ان جو طوفانوں سے کہ جو یونیورسٹی کے اندر ایک ماحول بنا دیا گیا ہے اس سے بچا سکیں. آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے جو والدین ہیں کہ وہ خود بھی جو کہ پڑھے لکھے ہیں اپنی معرفت میں، اپنی انفارمیشن میں، اپنے دین کے اندر اچھی سوچ بوجھ حاصل کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی ان پلیٹ فارم سے متعارف کروائیں. خود ڈسکشنز کریں ان کے ساتھ. ڈسکشنز کے لیے آپ پلیٹ فارم مہیا کریں. جس طرح کہ ایک مثال آپ کو دی ہے کہ آپ اس مسجد کو، بلکہ ہر مسجد میں یہ فکر ڈال دینی چاہیے کہ اکیڈمک بحثیں کہ جہاں پر ان چیلنجوں کا جواب دیا جائے اس سیشنز پر گزار کیے جائیں. آپ کے لیے تو پھر مشکل بھی نہیں کہ آپ اسلام آباد کے اندر رہ رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ اسلام آباد میں رہ رہا ہے یہاں پر افراد موجود ہیں، مزید ارینج بھی کر سکتے ہیں. یہ سیشنز ضرور رکھیں. اور چونکہ انسان کی عاقبت بخیر اس کے دین کے ساتھ ہے. اگر دین ہی پاس نہ رہا تو انسان کی عاقبت بھی باقی نہیں رہے. چاہے آپ مادی دنیا میں جتنے بھی کامیاب ہوں، اگر دین ہاتھ میں نہ رہا تو آخرت میں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہوگا. آپ نے جو اظہار کی بات کی، جو مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جو ویسٹ سوسائٹی ہے اس میں تو یہ اوپن ہے. ہماری سوسائٹی میں غالباً یہ مخفی سے بات یہ ہے کہ عام معاشرے میں، اسکول کالجز میں چونکہ ایک ماحول ہے، نام نہاد اسلامی ماحول ہی کہہ لیں، اس طرح سے نہیں. تو یہ جو مسئلہ ہے، یہ یونیورسٹیز ہیں اسپیشلی جہاں بچے ہائر ایجوکیشن کے لیے جا رہے ہیں، گریجویشن کے لیے یا ماسٹرس کے لیے، یا وہ اسکول جو اکیڈمک سسٹم بیسڈ ہیں، وہاں یہ مسئلہ جو آپ نے اس کو آبزرو کیا یہاں پاکستان میں، اس وجہ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ بظاہر میں یہاں عام اسکولوں میں اس طرح کا مسئلہ نظر نہیں آ رہا. ہاں وہ سوچ یقیناً نہیں ہے کہ دین سے مربوط سلیبس بنایا جائے یا لوگوں کو کوئی چیز پڑھائی جا رہی ہے اس کا رزلٹ اینڈ خدا شناسی کرو. لیکن یہ جو اظہار کا مسئلہ ہے یہ آیا کہ ہماری ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی میں پیدا ہے. جی اس وقت تو کافی واضح انداز میں اب مورد ملنا شروع ہو گئے ہیں. کئی مورد میں اس کے ذکر کر سکتا ہوں. ایک مورد فقط آپ کی اس بات کو بیان کرنے کے لیے میں ذکر کرتا ہوں. میں شاید 1 سال کا عرصہ ہو گیا اس بات کو. عقائد کا درس آن لائن پڑھا رہا تھا تو جب توحید کی بات ہو رہی تھی تو وہاں توحید کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے اس پہ گفتگو تھی. وہاں پر ایک جملہ میں نے ادا کیا کہ اگر انسان توحید کو مان لے تو نہلزم جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے. یہی ایک جملہ میں نے بیان کیا. توضیحی بھی چونکہ جو مخاطب تھے میرے وہ اس لیول کے نہیں تھے کہ میں ان چیزوں کو
زیادہ کھول کر بیان کرتا، لیکن چونکہ میرے دروس ریکارڈ ہوتے ہیں، مختلف پلیٹ فارم پر سنے جاتے ہیں، تو اشارہ کر دیتا ہوں اور جو مربوط افراد ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ ادا کیا، میرا درس ختم ہوا، تو پرسنل کے اوپر ایک بچی آتی ہے اور گفتگو کرتے ہوئے تقریباً گریے کی حالت تھی اس کی، اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں نے انگلش لٹریچر کے اندر ماسٹر کیا ہے، اتنے سوالات اٹھتے ہیں دین اور خدا کے بارے میں کہ جیسے سوال آتا ہے توبہ کر لیتی ہوں، کیونکہ سوالات ایسے ہیں جو خدا کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جو خود دین، اصل دین کی نفی کے اوپر سوال ہوتے ہیں۔ تو اب چونکہ ایک متدین فیملی سے ہے، دیندار فیملی سے ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ دین حقیقت رکھتا ہے، خدا ہے، لیکن سوال اٹھ رہے ہیں چونکہ اس کو انگلش لٹریچر میں ایسے انفارمیشن دی گئی ہے اس کی بنیاد پر، تو اب جب سوال اٹھتے ہیں تو اب ڈر بھی رہی ہے، اور خدا کا بھی ڈر ہے، معاشرے کا بھی ڈر ہے، سوال پوچھ زیادہ نہیں سکتی چونکہ سمجھے گے کہ یہ خدا کا انکار کر بیٹھی ہے، ویسے خدا کا ڈر ہے، بلاخر ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ خدا ہے، اور خدا کا اگر انکار ہو گیا عاقبت بخیر نہیں ہوگی۔ تو آپ اس بچی کا کہنا یہ تھا کہ آپ کے اس جملے سے مجھے ایک اطمینان ملا ہے، اور مجھے پہلی دفعہ کوئی امامے والا یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آیا ہے کہ نہیلزم بھی کوئی چیز ہے، تو مجھے یہ لگا کہ آپ میرے سوالات کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس نے مختلف سوالات جو پیش کیے، بالکل وہ خدا کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے تھے مختلف انداز میں، اور دین کے اوپر بھی تھے۔ تو بہرحال یہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر ہو رہا، ممکن ہے کہ بہت سارے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بھی یونیورسٹی کے اندر جا رہا ہے وہ حتماً ملحد بن رہا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان فراہم ہے اس کے لیے کہ جو سوچتا ہے، جو سوچنا شروع کر دیتا ہے، اور ادھر سے نہ ہمارے پاس اردو میں میٹیریل موجود ہے کتابی شکل میں، اور نہ لیکچرز کی شکل میں ہمارے پاس میٹیریل کوئی موجود ہے کہ جو ہم دے سکیں اس جوان کو، تاکہ وہ مد مقابل نظر کو بھی دیکھ سکے، اس کے رد کو بھی پڑھ سکے۔ تو وہ جوان جب سوچنا شروع کرتا ہے اس کو جواب نہیں ملتا، اور جب جواب نہیں ملتا تو وہ یہ عقیدہ بنا لیتا ہے کہ دین کے پاس جواب نہیں ہے، دین خرافات ہے، اور اس طریقے سے متعدد مثالیں۔ مثلا لمز یونیورسٹی سے مجھے ایک جوان جو ہے وہ میسج کرتا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہو چکا ہوں، اور میرے پاس فلسفی کے درس وہ سن رہا تھا، اس کی وہ تعریف کر رہا تھا، لیکن خود وہ اقرار کر رہا تھا اس بات کا کہ میں ایگنوسٹک ہوں۔ ایگنوسٹک یعنی جو خدا میں شک رکھتا ہے، خدا ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، یہ ایک جوان نے خود اقرار کیا، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے پوری یونیورسٹیوں کے اندر، انٹرنیشنل تمام یونیورسٹیوں میں ایک جیسا ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹیریلسٹک اپروچ، مادہ پسندی، جو کچھ ہے یہی ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ نہ انسان کوئی الگ حقیقت رکھتا ہے، نہ اس کائنات سے ہٹ کر کوئی اور حقیقت ہے۔ جب اس بنیاد کے اوپر آپ کی تمام تھیوریز بنی ہوئی ہوں، چاہے وہ ہیومن سائنسز ہوں، چاہے وہ نیچرل سائنسز سے مربوط ہوں یا کوئی اور سائنسز ہوں، تو آپ دیکھیں نتیجہ کیا نکلے گا۔ مثلا نیورو سائنسز کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سب کا سب جو ہے انسان کے دماغ کا کھیل ہے۔ آپ کی خوشی، آپ کی غمی، آپ کے حالات سب جو ہے وہ دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، حتیٰ آپ کا دین بھی آپ کے دماغ اور مغز کے ساتھ مربوط ہے، اور آپ کا وہ پارٹ بھی مشخص کیا ہے کہ جس سے وہ کہتے ہیں کہ انسان دیندار بنتا ہے اور جس سے مولد بنتا ہے۔ تو جب اس قسم کی تھیوریز پڑھائی جا رہی ہیں خود یونیورسٹیز کے اندر، تو نیچرل ہے کہ وہ
وہ بچہ اگر سوچنا شروع ہو جائے اور اس کو جواب نہ ملے تو وہ حتماً دین کا انکار کرے گا یا مشکوک ہوگا کام سے۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ ہے۔ فقط ایک بچے بولتے نہیں ہیں، ایک اظہار نہیں کرتے اس کا، اور جہاں ماحول مل جاتا ہے وہاں اظہار کرتے ہیں۔ اس کے بھی تجربات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال ایک بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے ہماری بھی اور والدین کی بھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایسے علماء سے اور ایسے ماہرین سے استفادہ کریں کہ جو ان چیلنجوں کو جانتے بھی ہیں اور ان کا جواب بھی رکھتے ہیں، چاہے وہ آن لائن سیشنز ہوں، چاہے وہ بلا کر سیشنز ہوں، چاہے وہ کورسز ہوں مختلف۔ اور جوانوں کو بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ ہماری اصل کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، دین کیا کہتا ہے، حق ہے، خدا ہے، اور اس کے بارگاہ میں جانا ہے، اور اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے۔ انسان جیسے جوان ہر چیز میں اپنا ٹائم اگر نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں، تو دین کی سوچ بوجھ کے لیے بھی ان کو وقت نکالنا پڑے گا، اور یہ اگر نہ کیا تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پانی سر سے گزر چکا ہے، لیکن اگر ابھی بھی سستی ہوئی تو پھر واپس آنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ آغا صاحب، آپ نے ماشاء اللہ ایک ایسی مدلل بات چیت کی ہے، میں پہلے تو معافی چاہتا ہوں کہ میں کچھ لیٹ آیا کسی بھی وجہ سے، لیکن جو کچھ میں نے سنا ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فضل میں اضافہ کرے۔ آج کا جو موضوع تھا، اگر میں اس پہ غور کروں، دفاع دین، عہد حاضر اور ہمارے دفاع دین ایک بڑی یعنی اپنے اندر ایک ٹاپک ہے، عہد حاضر اس سے بڑا ٹاپک ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ہم بہت پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ اگر میری بات تھوڑی سی اب بات یہ ہے کہ دفاع دین میں کون کون ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو یہ چیلنج پیش ہے، اور کیسے چیلنجز ہیں۔ ہماری 3 جنریشن ہے، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں۔ بچہ اسکول گیا، کوئی شیعہ کافر، اسٹارٹ ادھر سے معذرت کے ساتھ۔ میں نے 4 بچے پالے ہیں، ہر ایک کو یہ گھر میں واپس آ کے سننا پڑا کافر۔ نوجوان باہر نکلتا ہے تو وہ ایک ایسے ماحول سے گزر کے انٹرنیٹ اور باقی چیزیں جہاں پہ ورائٹی پڑی ہوئی ہے علم کی اور بے علمی کی، اب اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز چنے اور کیا چیز نہ چنے۔ اور ہمارا اسٹیج معذرت کے ساتھ، میں 63 سال کی عمر میں آج پہلا لیکچر علمی سن رہا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں اپنی کمزوری، آپ تو ماشاءاللہ، لیکن میں اپنی کمزوری کہ ہم نے علمی لیکچر نہیں سنا اور آج سننا تھا، لیٹ آیا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہم نے خیال رکھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بات دین، دفاع دین، تو ہمارا بچہ جب کھڑا ہو تو کہہ سکے کہ اللہ ایک ہے، کہہ سکے کہ میں نبی کا ماننے والا ہوں اور میں محب اہل بیت ہوں، اسے فخر ہو، ایسا نہ ہو کہ اسے دائیں بائیں سے اتنی فورسز جو ہیں وہ پا رہی ہوں کہ وہ بالکل ہی اس سے باہر نکل جائے، ٹھیک ہے۔ عہد حاضر کے اندر ہم والدین کی ضرورت ہے کہ جس وقت وہ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو گانے نہ لگائیں، باقی چیزیں نہ لگائیں، دروازے بند، لمبا سفر، اور جو انجیکشن آپ نے دینا ہے وہ دے کے رہیں اپنے بچوں کو۔ یقین جانے کے کہ جو انجیکشن آپ نے بچوں کو، اسپیشلی مائیں اور والدین، اپنے بچوں کو بٹھا کے ایسی ماحول میں جہاں پہ وہ بالکل مجبور ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ باتیں ان کو آج جو بڑی اولاد اس وقت 35-36 سال کی ہے، وہ جوابات ان کے اندر آ رہے ہیں جو اس وقت انجیکشن لگے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری ذمہ داری میں ہم والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، باقی لوگ ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ ہمارے پاس ہیں کچھ چیزیں، لیکن چھوٹا چھوٹا دفاع شروع کرنا چاہیے، اور ایسا سلبائے ہو، ایسی چیز ہو جس کے اندر ہم اپنے جو معصوم بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ بتائیں، اور وہ دفاع کے جب تک ہم اور
لاہور تیار رکھو اپنی قوت تمام کرائے جنگ کے ساتھ، تو وہ تب ہی ہو سکے گی جب ہمیں کچھ آتا ہوگا. اور پہلی گود ماں اور باپ کی ہے، وہاں سے شروع ہوگا. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، اگر ہم صحیح سمجھ سکے ہیں. اور دوسری پھر اس کے بعد عہد حاضر میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کے لیے تو میرا مشورہ صرف اتنا ہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے دفاع ہمیں آہستہ آہستہ چھوٹے ہتھیاروں سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ ڈیولپ کر کے ان پہ ڈیولپ کر کے اور پھر ہم انہیں اوپر لے جا سکیں. ٹھیک ہے، ادروائز ہماری ذمہ داریوں میں ہم بھی نہیں سمجھیں گے، باقی بھی نہیں سمجھیں گے، تو پھر ہم بالکل ایسے. بہت شکریہ. مجھے معلوم نہیں میں سوال کیا ہے یا نہیں. نہیں، آپ نے بات اچھی کی ہے، بات جو میں نے کی ہے اس کا خلاصہ بیان کیا آپ نے. بہت شکریہ. ایک نقطہ آپ کی بات سے ذہن میں آیا، اگرچہ وقت کافی ہو گیا لیکن ایک بس اجازت چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ بیان کروں، ضروری ہے یہ. میں نے اور بھی بہت ساری جگہ پہ یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جب بھی دین کے دفاع کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں ایک مطلب آتا ہے کہ یہ کام ہمارا نہیں، یہ کام امام والوں کا ہے. یہ ہے یا نہیں؟ غلط تو نہیں ہوں میں اس میں. اگر کوئی کہے کہ دین کا دفاع کرنا ہے تو کیا کہتا ہے انسان کہ امامے والے کسی کو دیکھو وہ دین کا دفاع کرے گا. اسی چیز نے ہمیں آج تک پیچھے رکھا ہے علمی دنیا سے. امامے والا کیا بیان کرتا ہے؟ دین. تو اگر آپ دفاع دین کی ذمہ داری فقط مولانا کی لگا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، چونکہ دفاع تب ہوتا ہے جب انسان سیکھتا ہے. تو دین کے اندر جو ہماری انفارمیشن ہے وہ کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض کنسیپٹ غلط بنے ہیں. جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بھی یہی کہا تھا کہ انسان کا ہر عمل اس کے عقیدے پر بیس کرتا ہے. آپ اگر جو فعل انجام دے رہے ہیں، آپ اگر دین کا دفاع نہیں کر رہے، پیچھے ایک عقیدہ ہے کیا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے. یہ معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ ہر انسان دین کا دفاع اپنی ذمہ داری نہ سمجھے. معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا، کبھی دیندار نہیں بنے گا، کبھی دین حاکم نہیں ہو سکتا معاشرے پر اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے. ہاں، ہر ایک کا دفاع مختلف ہے. اب یہ بات پرانی ہو جائے گی، میں پہلے کہیں بیان کر چکا ہوں کہ جوان جو یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کا دفاع دین کس طریقے سے ہے، جو پروفیسر لیول کے افراد اور طبقہ موجود ہے اس کا دفاع دین کس طریقے سے ہے، جو مدرسے کے اندر طلاب و علماء ہے ان کا طریقہ کار دفاع کا اور طریقے سے ہے. یہ لیکن ہے جوان بھی اور بوڑھا بھی اپنی ذمہ داری یہ سمجھے، جو اس قابل ہے کہ پڑھا سکتا ہے، سوجھ بوجھ اس کی اچھی ہے، سمجھ سکتا ہے، وہ دین کو کبھی بھی کم انفارمیشن لیول تک نہ رکھے، اپنی معلومات بڑھائے، جہاں ضرورت پیش آئے دین کا دفاع کرے. اگر یہ سوچ آ جائے چند سال کے اندر آپ خود نتیجہ لے لیں گے اس معاشرے کے اندر جہاں پر یہ فکر ڈیولپ ہو جائے گی. بہرحال یہ ایک مطلب ہے. یہ خواہان کی طرف سے ایک سوال ہے. ایک ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہماری نئی نسل بہت سے شرعی احکامات اور دینی مسائل کو عملی طور پر مکمل طور پر نہیں کرتے، حالانکہ انٹرنیٹ پر سب موجود ہے. وہ علم جو قوم نجف سے 25 سال مجتہد حاصل کرتے ہیں اس کا نچوڑ مل جائے جو انجینئر ڈاکٹر وغیرہ بھی اس پر عمل کر لیں. جی ہاں، بالکل یہ تجویز ہے. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ غزل میں نجف کو سب مل کر اس بات کے اوپر متفق ہیں اور کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم دینی معلومات اور دینی سوجھ بوجھ جو ہے معاشرے کے اندر اچھے طریقے سے بنائیں. میں نے جیسے آپ کو بتایا جتنی تعلیم ہم مدرسوں میں اور روزہ علمیہ قم و نجف میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں اس سب کو آن لائن کرنے کی کوشش جاری ہے، ہر کوئی اپنے سطح کے مطابق.
جو جس سطح پہ بھی دین حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اویلیبل ہے. اگر کوئی چاہتا ہے میں فقہی احکام تک کرنا چاہتا ہوں وہ اویلیبل ہے. کوئی اگر قرآن کی قراءت کرنا چاہتا ہے وہ اویلیبل ہے. کوئی اگر جو کتابیں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں اس کو اگر پڑھنا چاہتا ہے وہ اویلیبل ہے. یعنی ہر طریقے سے میدان فراہم کیا گیا ہے اور مزید اچھے انداز میں یہ کام جاری ہے. جی ہاں جزاک اللہ. دو سوال ہو رہے ہیں، میں اکٹھے ہی بیان کر دیتا ہوں. ایک جنریشن گیپ کی بات کہ والدین کتنا فرینڈلی ہوں بچوں کے ساتھ، جنریشن گیپ. اور دوسرا سوال یہ کہ آج کے مصروف دور میں اگر دونوں والدین ہی ورکنگ ہوں، جاب کرتے ہوں، تو بچوں کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ کیسے رہے جبکہ خود بھی اوور آکوپائڈ، ضرورت سے زیادہ مصروف. جی بہرحال یہ ہمارے اس ماحول کی مصیبت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیشتر یہ رینیسانس کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. مادیت پسندی کی جو سوچ ہے وہ ترویج کی جاتی ہے اور انسان کی سعادت کو، کامیاب زندگی کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ جس کے پاس جتنی مال و دولت ہوگی، جتنا پیسہ ہوگا، جتنا سٹیٹس ہوگا، بہتر وہ کامیاب زندگی ہے، جتنا زیادہ ہو. تو جب آپ کے معاشرے میں یہ فکر ترویج کی گئی تو ایک ظاہر سی بات ہے ایک دوڑ پھر شروع ہونی ہے. آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یہ محاورہ سنا بھی ہوگا، جس کے پاس رہن سہن کا اچھا خاصا انتظام ہو، گھر کوٹھی ہو، گاڑی ہو، پیسہ ہو، تو کہتے ہیں کہ خدا بڑا راضی ہے اس سے. اکثر یہ تعبیر معاشرے میں سننے کو ملتی ہے. اگر کوئی تنگ دست ہو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو چلا نہ پا رہا ہو اچھے طریقے سے، تو وہ خود بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا کہ خدا نے مجھے اس عذاب میں مبتلا کیا ہے. اور جو دوسرے رشتہ دار دوست سارے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا بدبخت انسان ہے، سعادت کامیاب زندگی نہیں گزار پا رہا. تو جب یہ سوچ ہوتی ہے اب دوڑ شروع ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ایک سٹیٹس جو معاشرے کے اندر بنا ہے اس کو حاصل کریں. جب وہ دوڑ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر بھی مصروفیت حد سے زیادہ ہوتی ہے. سٹیٹس اونچا چلا جاتا ہے، انسان وہاں تک نہیں پہنچ پاتا اور پھر انسان جو ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اور انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دین نے جو نظام دیا ہے وہ فیملی کا نظام ہے، اور آپ اگر فیملی اور خاندان کا جو نظام ہے اس کو پڑھیں تو وہاں پر خاتون کو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی ہے، لیکن گھر کا محور بنایا ہے اور اس کا نان و نفقہ شوہر پہ واجب بھی اسی لیے کیا ہے کہ عورت کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس زمانے نے بساط ہی ایسی بچائی ہے کہ مجبور ہو جاتا ہے ایک فیملی والا کہ دونوں گھر کے یہ بندے کمانا شروع ہو جائیں. مختلف وجوہات ہیں اس کی، بعض مجبوری کی وجہ سے ہیں، بعض اپنا سٹیٹس کو بلند کرنے کی وجہ سے ہیں، بعض کو ویسے ہی شوق ہے کہ مصروفیت ہونی چاہیے، گھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ افراد یہ بھول چکے ہیں کہ ایک ذمہ داری ہمارا خاندان ہے کہ جس کے اندر بچوں کی تربیت کرنی ہے. اب یہاں پہ جو رائے حل پیش کیا جاتا ہے وہ پھر اس مورد کو دیکھ کر رائے حل پیش کیا جاتا ہے. ایک قاعدہ قانون نہیں بیان کیا جا سکتا، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس کی وجوہات مختلف ہیں. جو دونوں والدین جو ہیں وہ کما رہے ہیں، ایکسٹرا اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے، دیکھنا پھر یہ ہوتا ہے کہ کس وجہ سے ہے. تو جیسی جس کی شرائط ہوتی ہیں اس کی کاؤنسلنگ بھی پھر اسی اعتبار سے کی جاتی ہے. لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں، دین نے خاندان کو اصل قرار دیا ہے اور خاتون کو تربیت کا محور بنایا ہے.
اگر کر سکتے ہیں، جو کہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک ٹائم مختص کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ ایک اچھا خاندان نہیں بنا پائیں گے، اور خاندان سے مل کر معاشرہ بنتا ہے تو اچھا معاشرہ نہیں بنے گا، اور معاشرے سے مل کر انسان کی ایک تہذیب جنم لیتی ہے کہ جو وہ بھی ٹھیک طریقے سے نہیں بن پائے گی۔ تو بات تو ان کے سوال میں جواب موجود ہے کہ جو آپس میں والدین اور بچوں کا گیپ ہے اس مادی دنیا کی دوڑ کے اندر، اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ درست ہے، آج میں نے جیسے عرض کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اتنا مجبور کر دیا گیا ہے انسان کو کہ وہ اپنی زندگی کو سروائیو کرنے کے لیے یہ بھاگ دوڑ کرے، لیکن پھر بھی اپنی طرف سے پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وقت نکل آئے بچوں کے لیے، چونکہ اسی میں سعادت ہے آپ کی بھی، آپ کے بچوں کی بھی۔ کم کھا کر گزارا ہو جائے گا، لیکن ایمان ختم ہو گیا تو گزارا نہیں۔ ہاں صاحب، یہ ایک سوال ہے، وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمائش کی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں ان کا مسخرہ اڑاتے ہیں کہ ابھی تک وہ پرانی باتوں میں یقین بھی وہ رکھتا ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں بلا تفریقی مذاہب جتنے بھی مسلمانوں کے مذاہب ہیں، اصل یہ زود باور ہے، ایران بقول ایرانی ہاں زود باور، جلدی یقین کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں کہ جو دین سے کسی کا دور دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہ نجات کا سبب نہیں بن سکتا ہے، وہ جنت میں جانے کا سبب نہیں بن سکتا ہے، کسی روایات میں کسی قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن مسلمان بلا تفریق مذاہب باور رکھتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں، ان کے قریب جاؤں، یہ کروں وہ کروں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم وہ کیا کریں کہ ہمارا جو مسلمانوں میں یقین ہے یہ تعادل کی صورت میں رہے۔ اگر میں اب الفاظ دیگر عرض کروں کہ ہمارا یقین کا منبع کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے، ایک وضاحت بھی ہو جائے گی اس کے اندر، سننے والے بھی اور آپ بھی وضاحت اس کو ملاحظہ کریں کہ یقین ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، حق بات کا یقین قابل ستائش ہے، اور ضرورت ہے کہ جو چیز حق ہے اس پر یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اور پھر انسان یقین مختلف راستوں سے حاصل کرتا ہے، جیسے آقا صاحب نے اشارہ کیا ہے، بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، ایک انسان کی بات پہ بھی یقین کر لیتے ہیں، اس نے آ کر کہا کہ فلانا تو فلانی جگہ پہ موجود تھا جو ٹھیک جگہ نہیں تھی، اس کی بات پہ یقین کر کے اس کے بارے میں غلط رائے کا اظہار کر لینا، تو یہ کیا کرتا ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ یا مثلاً اپنے مذہب کے اندر بعض ایسے عقیدے پیدا کر لینا کہ جن کے پیچھے کوئی ریزن موجود نہیں ہے، کوئی دلیل، کوئی عقل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس قسم کا یقین بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا صاحب بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اصول دین کے اندر تقلید جائز نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دین یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے اگر ایمان حاصل کرنا ہے، آپ نے اگر عقیدہ بنانا ہے تو آپ کے پاس معقول دلیل ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس معقول دلیل نہیں ہوگی تو وہ چاہے عقیدہ جتنا بھی یقین آور کیوں نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی مذمت ہی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو بعض اوقات مثلاً آپ دیکھیں ایک مذہب کو دوسرے مذہب کے خلاف کرنے کے لیے
یقین دلوانے کے لیے وہ نفسیاتی حربوں کا سہارا لیتے ہیں، دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، کیا کرتے ہیں؟ مختلف نفسیاتی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ شیعہ کو کافر ثابت کرنے کے لیے جب دلیل نہیں ملتی تو کہتے ہیں شیعہ کافر ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ صحابہ کے منکر ہیں۔ خوب اب کسی بھی اعتبار سے یہ حقیقت نہیں رکھتا، صحابہ کے منکر ہیں، دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس دلیل ہوتی نہیں ہے، 2-3 مورد دکھانے کے بعد کہتے ہیں دیکھا آپ نے کہ یہ کام انجام دیتے ہیں، تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ سب شیعہ ایسے کام کرتے ہیں۔ تو بہتر جو صورتحال ہے وہ یہ کہ یقین کے پیچھے مضبوط دلیل ہونی چاہیے کہ اگر آپ سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے تو آپ اس دلیل کو بیان کر سکیں، اس دلیل کا دفاع کر سکیں۔ اس یقین کو معتبر جانا گیا ہے اور یہی قابل قبول ہے۔ جزاک اللہ صاحب، بہت زبردست۔ صاحب ایک سوال ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ خود مسلمان جو عقیدے توحید پہ قائل ہے، لیکن بعض موارد میں یہی مسلمان حتیٰ جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے دیندار سمجھتے ہیں، وہ اللہ اور غیر اللہ میں زیادہ علمی لحاظ سے تفقیق نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اکثریت مسلمان میں یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو بھی حاضر و ناظر سمجھتا ہے، غیر خدا کو بھی حاضر و ناظر سمجھتا ہے۔ چونکہ آپ نے علم کلام میں PhD کیا ہے تو اس کی تھوڑا سا وضاحت۔ یہ وہ سوال ہے کہ اس کو ایک تو جملے کے اندر بیان کرنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ بحث یہ آ جاتی ہے کہ خدائی صفات کون سی ہیں، ان کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ ہم غیر اللہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ حاضر و ناظر ہونا خود ہمارے علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے کہ یہ خدائی صفت ہے یا نہیں، یعنی مختص، چونکہ آپ سے مربوط ہے تو میں اصطلاحوں کی زبانی استعمال کروں گا کہ الہی صفت مختص اگر ثابت ہو جائے تو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا غلط ہے، اگر اختصاص ثابت نہ ہو تو غیر اللہ کے لیے استعمال جائز ہے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغنِ كل فقير، اللهم اشفع كل جاهل، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغفر لكل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين فإنك على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ پروردگار ہماری اس غلیظ سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تعلیمات اہل بیت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو برطرف فرما۔ تمام مومنین مومنات کو رزق حلال کھانے کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار جو اولاد رکھتے ہیں ان کو صالح بنا، جن کے پاس اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح نصیب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہمیں جتنے بھی زندگی کے امتحانات ہیں ان میں کامیاب و کامران فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے سچے سپاہیوں میں شمار فرما۔